بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 16 مئی اور ہفتے کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ خبریں بہت ہی دلچسپ اور بریکنگ نیوز ہیں، حیرت انگیز خبریں ہیں، اور راولپنڈی GHQ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہیڈ کوارٹر جناب جاتی عمرہ اور ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، زرداری ہاؤس، سب کے سب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اور ایک بار پھر مسئلہ ایک ہی ہے، اور مسئلہ ہے کہ اس نظام مملکت جو کہ انتہائی جعلی نظام ہے، اس کو کیسے بچایا جائے اور اس کمبل سے کیسے جان چھڑوائی جائے، نیریٹو کیسے بنایا جائے، اچھا سا بیانیہ بنے، عوام کو کیسے راضی کیا جائے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ذرا تھوڑا آؤٹ ڈور اس وقت کر رہے ہیں ہم، اور گھر سے باہر نکلے تھے۔ پیچھے آپ کو بہت اچھی جھیل نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آبی پرندے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ تو اس طرح کے مناظر ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، لیکن پاکستان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کے سافٹ امیج کو کبھی بھی اجاگر نہیں کیا، اور یہ پاکستان میں بہت اچھے مناظر ہیں، بہت اچھے ہمارے ٹورزم سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے، سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور سیکورٹی کی صورتحال پچھلے 40 سال سے سنبھلنے نہیں پا رہی۔ تو بہرحال پہلی خبر ہے، بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے، بلکہ بلی نہیں، بڑے بڑے بلے تھیلے سے باہر آ رہے ہیں، اور 28ویں غیر آئینی ترمیم اور جناب بادشاہ سلامت کا ایوان صدر پہنچنے کا خواب بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ انمول کوکین پنکی ایک خاتون کو پکڑا گیا، اور اچانک پکڑا گیا، اور اس کے بعد پھر ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی قسط سامنے آ رہی ہے۔ آج انمول کوکین پنکی کو جب پیش کیا گیا عدالت میں، کراچی میں، سٹی کورٹ میں، تو اس میں انہوں نے وہ چیخو پکار کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور مجھ پر تشدد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا کے ایک شخص کے بارے میں بیان دیا جائے، مجھ سے بیان دلوایا گیا، تشدد کے ذریعے بیان دلوایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ 22 دن پہلے مجھے لاہور سے اٹھایا گیا تھا، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، پہلے اب ہر روز انمول کوکین پنکی کے بارے میں ہر روز ایک نئی قسط سامنے آ رہی ہے۔ اور ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جرنلسٹوں کو بلایا گیا، اور جرنلسٹ کو بلا کر باقاعدہ طور پہ یہ ان کو حکم نامہ دیا گیا ہے کہ آپ نے انمول کوکین کی جو ہے سٹوری، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو نہیں چھیڑنا، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، پاکستان میں قرضے بڑھ رہے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا، پاکستان میں جو گورننس ناکام ہو چکی ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، 28ویں غیر آئینی ترمیم کو ڈسکس نہیں کرنا۔ یہ تقریباً 20 صحافیوں کو بلا کر، 20 سے زیادہ صحافیوں کو مختلف اسٹیشن سے اسلام آباد بلایا گیا ہیڈ کوارٹر، اور اس میں ان کو بریفنگ دی گئی، بلکہ بریفنگ نہیں، ان کو تنبیہ کی گئی، جو نہیں ماننے والے تھے ان کو بھی، اور ان میں وہ صحافی بھی شامل تھے جو لائک مائنڈڈ نہیں تھے، جو اس جعلی نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اب انمول اسی طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ انمول پنکی کے تقریباً تمام اخبارات آدھے صفحات کے جو ہے کوریج آ رہی ہے، آدھے اخبارات اس کام کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، انمول نے یہ کر دیا، انمول نے وہ کر دیا، انمول نے اس کا نام لے لیا، انمول نے اس کا نام لے لیا، اور پہلی قسط میں 2 ایکٹر، ایک ایکٹریس اور ایک ایکٹر کا نام دیا گیا، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کے حق میں بولتے تھے، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ 30 سیاستدانوں کے ناموں کا بھی انکشاف ہو گیا ہے، اور انہوں نے 30 سیاستدانوں کے نام بھی لے دیے ہیں، اور اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 28ویں غیر آئینی ترمیم، ایک تو یہ کہ وہ کہتی ہیں مجھے لاہور سے اٹھایا گیا، تو لاہور میں اگر یہ اس کیس کو ڈسکلوز کیا جاتا، اس کو اوپن کیا جاتا، تو وہاں پہ پھر مریم صاحبہ جو ہیں، ملکہ عالیہ جو ہیں، ان پہ تنقید ہونی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں منشیات، تو اس پہ ان کو وہاں پہ نہیں بلکہ کراچی لے جائے گا، اور کراچی پیپلز پارٹی کو اس میں انوالو اور اس میں ملوث کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا اب اسکرپٹ نظر آ رہا ہے کہ 30 سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں، اور انہوں نے نام لے دیے ہیں۔ تو یہ وہی ہے سلسلہ جی، ماضی میں نیب کو استعمال کیا جاتا تھا، اور ایک بندہ اٹھایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اس نے فلاں 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 کے نام لے دیے ہیں، لہٰذا اس کے بعد پھر آگے آگے کیا جاتا تھا۔ تو آدھے صفحات کی اخبارات کی کوریج جو ہے وہ انمول پہ ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اسی خبر کو، 28ویں غیر آئینی ترمیم، 30 سیاستدان وہ کہتے ہیں جی، تو 30 سیاستدانوں کے نام، مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت ہدف ہے، اور
اس میں ہلکی پھلکی کہیں نہ کہیں کو مزاحمت ہو رہی ہوگی تو اس کو ذرا کہا جا رہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا آپ کے بھی سیدھے ہو جائیں۔ اگلی خبر جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، قمر دلشاد صاحب وہ آئے ہیں میدان میں اور وہ مسلسل کچھ گفتگو فرما رہے ہیں اور جن آصم منیر صاحب کو صدر مملکت بنانے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے کہ صدر بننا ان کا بہت ضروری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر بنیں گے، اور جب صدر بنیں گے تو پھر بے رحمانہ قسم کا احتساب ہوگا، اور اتنے ہزار بیوروکریٹس کی فہرست تیار ہے اور اتنے ہزار سیاستدانوں کی فہرست تیار ہے، ان سب کا احتساب ہوگا، اور اس لیے کہ دوہری شہریت والے معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ دوہری شہریت کو لوگ بہت سارے ہیں، تو یہ داستان جو ہے وہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کو نہیں چھڑا گیا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب صدر مملکت بن کے ہی یہ کام کیا جائے۔ اگر قمر دلشاد صاحب کی بات درست ہے تو اس کے لیے تو ادارے موجود ہیں، اور اگر واقعتاً آپ کا ہدف جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہوتا اور بدعنوانیوں کا خاتمہ ہوتا، بہتر گورننس کا خواب آپ نے پورا کرنا ہوتا، تو پھر تو ان جعلی نظام، جعلی حکمرانوں کو لایا ہی کیوں جاتا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھیں کہ ایک تواتر کے ساتھ، ایک خبر کے ساتھ دوسری خبر جڑی ہوئی ہے، دوسرے ایونٹ کے ساتھ تیسرا ایونٹ جڑا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، قمر دلشاد صاحب اب آئے، اس سے پہلے ابصار عالم صاحب آئے، اور اس سے پہلے محسن نقوی صاحب آئے، تو سب ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں اور ایک خاص ٹارگٹ اور ایک خاص منزل کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور ہے اگلی خبر جی، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کو کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، آپ نے ان خبروں کو فوکس کرنا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل خبر وہ ہے کہ بجٹ تیار ہو رہا ہے، اور بجٹ کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے اگلے ہفتے پاکستان پہنچے گی، اور شہباز رانا صاحب کی خبر ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف تیار کرے گا، اور یہ جتنا بھی کھول کے کچن چھٹا ایک رف ڈاکومنٹ تیار کریں گے، اس کو ویٹ کرے گا آئی ایم ایف کی ٹیم، آئے گی اور وہ دیکھے گی کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے آئی ایم ایف میں بھی ویسے حیرانی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کو بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، غریب عوام پہ سبسڈی واپس لینے کا تو ان کو خیال آ جاتا ہے، لیکن ان کو 12 ارب کا جہاز، 13 ارب کا جہاز وہ نظر نہیں آتا، اور ان کو کروڑوں اربوں روپے کی جو گاڑیاں خریدی جاتی ہیں بیوروکریٹس کے لیے، سول ملٹری بیوروکریٹس کے لیے، وہ نظر نہیں آتی۔ ان کو غیر آئینی اقدامات جو کیے جا رہے ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتے، غیر آئینی عدالت قائم کی گئی، وفاقی غیر آئینی عدالت، وہ نظر نہیں آئی، ان کے لیے ان کے خرچہ کیا گیا، وہ نظر نہیں آیا۔ تو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ فرینڈلی میچ ہی کھیلنے آتی ہے، اور ان کے مطالبات، ان کے مفادات پورے کریں، آپ باقی کام اپنی مرضی کا کریں، کیونکہ آئی ایم ایف نے کی اپنی رپورٹ ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی، اور لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف نے کچھ نہیں کیا، ایک قسط کے بعد دوسری قسط جاری کر دی، دوسری کے بعد تیسری جاری کر دی، تیسری کے بعد چوتھا پروگرام، یہ سارے کا سارا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہے جی آئی ایم ایف کی، اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ تیار ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ ڈار صاحب تیار کریں گے، کیونکہ کل ایک لطیفہ خبر آئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے وفاقی وزراء کو طلب کر لیا ہے اور انہیں بلایا ہے اس لیے کہ جاتی عمرہ میں کہ بجٹ کی تیاری کی جائے گی، بجٹ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے شہباز رانا سے کی خبر ہے جو وہ کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر لگی ہے جی، اور وہ بھی سول بیوروکریٹس کے لیے ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ شاید سول بیوروکریسی جو ہے اب اس کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید کیونکہ آج خبر ہے کہ سول بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں ان کے اثاثے، ڈیجیٹل انکم، ڈیجیٹل اثاثے، ہر طرح کے اثاثے جو ہیں، بینک اکاؤنٹ، جائیدادیں، وہ سب کے سب اب ان کو ڈسکلوز کرنا لازمی ہوگا، اور سماجی سرگرمیوں پہ نظر رکھی جائے گی، شادی بیاہ پہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے اور کتنا ان پہ خرچ ہوتا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا، تو یہ سارے کا سارا کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر بڑی دلچسپ ہے، اور اگر واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ یہ احتساب اس طرح کا ہونا چاہیے اور واقعتاً بیوروکریٹس کو قابو کرنے کا ارادہ ہے، تو عادل بازئی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جی، ایم این اے ہیں کوئٹہ سے، اور ان کا ایک دفعہ پلازا گرایا گیا تھا، اور اس وقت 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ بھی تھا، ووٹ لینے کا مسئلہ بھی تھا، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کا معاملہ بھی تھا، تو ان کا پلازا گرایا گیا تھا۔ اب انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے، باقاعدہ ویڈیو پہ آ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ ڈی سی کوئٹہ اس وقت کے جو تھے سعد صاحب تھے کوئی، تو انہوں نے کہا کہ ڈی سی کوئٹہ نے کہا کہ میری گرل فرینڈ آپ کی بہت بڑی فین ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے،
اور آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہے. میں نے ملنے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ میں نے جواب جو آپ کا پلازا گرایا وہ ٹھیک تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عادل بازئی نے کہ سابق ڈپٹی کمشنر کوئٹہ اور موجودہ وفاقی سیکرٹری سعد بن اسد جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے کہا وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے، آج وہ فیڈرل سیکرٹری ہیں. اور قومی اسمبلی کے فلور پر خطاب کرتے ہوئے پیغام جو ہے وہ انہوں نے یہ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ واقعتاً اگر سول بیوروکریسی کا احتساب درکار ہے تو پھر جناب 9 مئی کے کردار، 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری کے تمام کردار، وہ سارے کے سارے سول بیوروکریسی تھی اور جوڈیشری تھی، اور ان کو بھی ذرا حساب کتاب پکڑ لینا چاہیے، ان سے بھی کر لینا چاہیے اگر واقعتاً آپ احتساب چاہتے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ ایسا ہے نہیں. صرف یہ ہے کہ اپنے جو ہیں امور مملکت جو ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پروگرام کے باوجود ہی کہا جاتا ہے کہ 14% ایکسپورٹ اضافہ ہونا تھا، لیکن ایکسپورٹ میں اضافہ تو کیا 6.5% کمی ہو گئی ہے. ایکسپورٹ مال باہر جانا، یعنی کہ ہمارا مصنوعات جو ہیں باہر جائیں گی، ہم بیچیں گے، پاکستان بیچے گا، پاکستان کے تاجر کاروباری لوگ بیچیں گے، کارخانہ دار بیچیں گے تو زر مبادلہ آئے گا، لیکن ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب میں آپ کو شروع میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک اور خبر بھی ہے جی کہ میڈیا کو ایڈوائس جاری کر دی گئی ہے اور صورتحال ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے اب اس فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. ایک اور خبر ہے اور وہ ہے جناب احسن اقبال صاحب ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسی خبر دیتے ہیں. کبھی وہ 25 سال کا پلان دیتے ہیں اور پچھلے 50 سال سے ہر 5 سال کے بعد وہ اگلے 25 سال ایڈ کر دیتے ہیں، تو ابھی تک وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب انہوں نے کہا 2035 میں معاشی طاقت بن جائے گا، جبکہ ایک تو رکشا ڈرائیور نے یہ کہا کہ کوئی آ کر میرا گلا دبا دے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے، شہر کی، گاؤں کی کہانی ہے، کیونکہ تقریباً 1.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نہیں بلکہ خطۂ غربت سے کہیں نیچے جا چکے ہیں، جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. اس کے بعد جبکہ ہمارے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں 2035 تک پاکستان 1 ٹریلین کی معیشت بن جائے گا، اور 1 ٹریلین کی معیشت پتہ نہیں کب بنے گا، لیکن پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ 1 لاکھ ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ سے عالمی بحران پیدا ہوا اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہر ملک مہنگائی کا نشانہ بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں 4 سال بعد پیٹرول میں 3 روپے کا اضافہ ہوا، 3% اضافہ ہوا، اور بنگلہ دیش میں 16% اضافہ ہوا. یہ آبنۂ ہرمز بند ہونے کا معاملہ جو ہے تنازع سے. پاکستان میں 55% اضافہ کیا جا چکا ہے اب تک، اور کل 5 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، اور اس 5 روپے کے بدلے میں جو میڈیا کمپین اشتہاری مہم جو دی ہے وہ کروڑوں روپے کے اشتہار چھپا دیے گئے ہیں. اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جناب شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے کمال کام کیا ہے 5 روپے کا ریلیف دے کر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 250 روپے لیٹر تھا جس کو لے کر گئے ہیں. یہ پہلے 500 روپے تک لے کے گئے، پھر آئی ایم ایف نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہم نے تو اتنا نہیں کہا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو 414 روپے پہ لے کے آئے اور اب 5 روپے اس میں کم کر دیے ہیں. تو 150 روپے عمران خان کے زمانے میں تھا، اور اس کے بعد پھر 250 اور پھر اب 414 اور اب 409 روپے کر دیا گیا ہے، اور اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. ایک اور خبر بھی دیتے چلیں کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے متاثرین اپارٹمنٹس جو ہیں وہ آگے ہیں، اور ان میں بڑے بھاری بھرکم شخصیات جو ہیں، ان میں جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. انہوں نے رجوع کیا ہے اب ہائی کورٹ میں کہ جناب ہم اس کیس میں متاثرہ فریق ہیں اور ہمیں سنے بغیر یہ کام کیا گیا ہے. تو فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.